نبی زادی نبی زادی کے پیچھے کس شرم و حیا سے چھپتی تھی نبی زادی نبی زادی کے پیچھے کس شرم و حیا سے اور شمر کون بیویوں کے نام بتانا سجاد سے پوچھو افسوس نبی زادیوں کا شام میں جانا سجاد سے پوچھو سر کھلے وہ ماں بہنوں کا دربار میں جانا سجاد سے پوچھو افسوس صلوات بر محمد صلوات بر محمد و آل محمد تڑپنا وہ اکبر کا کہہ کے پانی جھجکتی خزاں ابھرتی جوانی جھجکتی خزاں ابھرتی جوانی سرہانے پسر کے پدر سن رہا ہے ہر ہچکی کی آواز میں پانی پانی ہر ہچکی کی آواز میں پانی پانی نہ زینب کی ڈھارس نہ ماں کا سہارا بھرے گھر سے رخصت ہوئی ہے جوانی بھرے گھر سے رخصت ہوئی ہے جوانی قیامت ہے اب انقلاب زمانہ ضعیفی کے ہاتھوں پہ اٹھتی جوانی ضعیفی کے ہاتھوں پہ اٹھتی جوانی جب اصغر ہمکتے تھے ہاتھوں پوشے کے ابلتا ہے دریا چھلکتا
جب جلتے خیموں میں مجبور عابد بہت پاس شعلے بہت دور پانی بہت پاس شعلے بہت دور پانی وہ دربار حاکم وہ لاکھوں کا مجمع وہ دربار حاکم وہ لاکھوں کا مجمع وہ بھائی کا قصہ بہن کی زبانی وہ بھائی کا قصہ بہن کی زبانی رہے نیل بازو زینب باقی رہے نیل بازو زینب باقی وطن کو گئی کربلا کی نشانی وطن کو گئی کربلا کی نشانی تڑپنا وہ اکبر کا کہہ کے پانی صلوات بر محمد و آل محمد بے چین دل تھے حضرت باقر کی یاد میں سامان غم تھا فرق پاک اعتقاد میں تھا جشن عید خانہ اہل اناد میں گویا بہار آئی تھی باغ مراد میں گویا بہار آئی تھی باغ مراد میں خوش تھے کہ باور شجر مدعا ہوا ایک تازہ گل علی کے چمن سے جدا ہوا ایک تازہ گل علی کے چمن سے جدا ہوا دن رات اہل شرع اسی تدبیر میں تھے خیر البشر کا نام مٹا دیں وہ روسیہ پر قلق رہ نہ سکتی تھی بے حجت الہ بخشا خدا جعفر صادق کو عزت بخشا خدا نے جعفر صادق کو عزت جو ہر کشائے تختے کرامت ہوئے حضور رونق فضائے تخت امامت ہوئے حضور رونق فضائے تخت امامت ہوئے حضور قربا ملک تھے جعفر صادق کی شان پر حافظ فدا تھے مصحف ناطق کی شان پر مولا تو جان دیتے تھے خالق کی شان پر معشوق کو بنا عاشق کی شان پر معشوق کو بنا عاشق کی شان پر قائل زبان ہر ایک منافق کی ہو گئی عالم میں دھوم الفت صادق کی ہو گئی عالم میں دھوم الفت صادق کی ہو گئی معصوم کی قضائے الہی پتھی نظر کیوں کر نہ ہو حسین سے صابر کے تھے جگر ہے آشکار ہمت شبیر نامور پردیس میں لٹا دیا آباد اپنا گھر پردیس میں لٹا دیا آباد
संभाला इमाम ने, औलाद ज़िबा हो गई आंखों के सामने, औलाद ज़िबा हो गई आंखों के सामने। बाकर के लख्त दिल को ना आया कभी गज़ब, ताबे खुदा के हुक्म का था सरवरे अरब, करता था सब्र नासरे दीने हबीबे रब, देता था सच में आपको मंसूर बेअदब, देता था सच में आपको मंसूर बेअदब। फिर औने आस्र फिर गया फख्र कलीम से, कीना संगे सख्त को दुर्र यतीम से, कीना था संगे सख्त को दुर्र यतीम से। रहती थी उस को शामो सहर फिक्र कत्ल शाह, जलता था आफ़ताब इमामत से रूसिया, थी आरज़ू के क़ाने हैदर हो फिर तबाह, हो बेईमान क़ादिम सुल्तान दीपना, हो बेईमान क़ादिम सुल्तान दीपना। सादात मुब्तलाए बलाए अजीम हो, जाफर हो कत्ल मूसी काज़िम यतीम हो, जाफर हो कत्ल मूसी काज़िम यतीम हो। जालिम को बेगुनाह से मंजूर थी दगा, मक्कार ने इराक़ में आकर तलब किया, करता रहा इरादे कत्ले शहे हुदा, एजाता दे के कर देता था रहा, एजाता दे के कर देता था रहा। तेगे सितम निकालता था जब नियाम से, चल सकता था ना जोर दुआए इमाम से, चल सकता था ना जोर दुआए इमाम से। सद है संग दिल को ना कुछ इसका था ख्याल, मेहमान मेरा है गुलशन बाकर का नौनिहाल, मंसूर का भी तर के वफा में वही था हाल, जैसे यजीद इब्ने ज़ियाद ज़बूक़, जैसे यजीद इब्ने ज़ियाद ज़बूक़ सा। किस तरह ज़ालिमों ने सताया हुसैन को, लूटा बुला के घर से शहे मशरक़ैन को, लूटा बुला के घर से शहे मशरक़ैन को। हक़ के वली का दुश्मने जानी था रूसिया, सब आफतों से बच के वतन में जब आयशा, वो जुल्म हो गया कि मदीना हुआ तबाह। अंगूर में इमाम को दिलवाया ज़हरा, अंगूर में इमाम को दिलवाया ज़हरा। सरवेरिया ज़ेदी का अजब हाल हो गया, सरसब्ज़ बाग दिन का पामाल हो गया, सरसब्ज़ बाग दिन का पामाल हो गया, सरसब्ज़ बाग दिन का पामाल हो गया। मोमिनीन, आप लोगों से एक इत्तला देनी थी। कल रात में यानी यस्टरडे कल रात की मजलिस के बाद हमारे गौहर भाई यहाँ से जब निकले जा रहे थे 401 पे तो उनका एक्सीडेंट हो गया।
بہت ہی برا ایکسیڈنٹ تھا وہ، لیکن معجزہ ہوا کہ جو ہے نا ان کو صرف ان کا ہاتھ ٹوٹ گیا اور کچھ چہرے پہ جو گلاسز ٹوٹ کے جو ہے نا کچھ انجریز آئی ہیں ان کی. بہرحال کافی برا ہونا تھا، معجزہ تھا یہ مولا کا کہ جو ہے نا ان کی جان بچ گئی. تو ان کی جو بھی صحت کو جو بھی ہوا ہے اس کے لیے ہم دعائے شفا کرتے ہیں سب مل کے. تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ سب مل کے جو ہے نا اما یجیب کا عمل کرتے ہیں 5 بار. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اما یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء. 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا خدا پاک پروردگار، اس دعائے شفا کے صدقے میں جناب سید گوہر زیدی صاحب کو جلد سے جلد شفا یاب کرے، ان کو جلد سے جلد ان کو صحت اور سلامتی کے ساتھ گھر پہ پہنچا دے ان کو. اور جتنے جملہ اور بیمار جو بھی ہیں حاضرین مجلس کے خاندان والے، سب کو اس دعائے شفا کے صدقے میں شفا کامل عطا کرے. اور محمد و آل محمد صلوات وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول المسدد المحمود الاحمد الشفیع المذنبین، خاتم الانبیاء والمرسلین، ابو القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اس مرتبہ بھی میں جیسے ہر وقت طریقہ رہا ہے ڈاکٹر صاحب کا نہایت ہی شکر گزار ہوں کہ آپ نے زحمت کی اور اس سلسلے کو امام جعفر صادق علیہ السلام کے نام سے ہماری دین کی جو بنیاد جہاں سے اصل میں چلی ہے، اور یہ ایک خاص حیثیت ہے چہاردہ معصومین میں کہ ہم جعفری کہلاتے ہیں، امام کی طرف سے ہم منسوب ہوئے ہیں. جتنے ہمارے فقہ اور فروع کے معاملات ہیں وہ امام ہی سے آئے ہیں، بلکہ غیروں کے جو نام نہاد امام ہیں وہ بھی ہمارے امام کے شاگرد رہے ہیں اور قبول کیا ہے ان لوگوں نے ان چیزوں کو. اور یہ تو وقت کی بات ہے کہ قبول نہیں کیا گیا کہ جو ان کے اقوال تھے، مگر یہ تو قبول کیا گیا کہ سب سے زیادہ علم میں، تقوی میں، شجاعت میں سوائے اہل بیت کے کوئی رہا ہی نہیں ہے کسی دور میں. یہ تو مجبوری ہے مسلمانوں کی کہ انہوں نے 12 ائمہ اطہار کو قبول نہیں کیا، مگر انشاءاللہ جب امام زمانہ تشریف لائیں گے تو صلی اللہ طوعاً و کرہاً قبول کرنا ہی پڑے گا وہ. اور کل کا جو سلسلہ تھا یہ بہت عجیب ہے کہ میں آج کوشش کیا ڈاکٹر صاحب سے اور اسم بھائی سے ملاقات کرنے کی. جب معلوم ہوا کہ ساری رات وہ ایمرجنسی ہاسپٹل میں گزارے ہیں، اور خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ 12 یا 14 مرتبہ گاڑی رول اوور ہوئی ہے، اس کے باوجود بھی الحمدللہ صرف ہمارے گوہر بھائی کا ہاتھ ٹوٹا ہے. اور حسن جعفری صاحب ماشاءاللہ میں سمجھتا ہوں ان کو زیادہ نہیں، ان کی زوجہ محترمہ اہلیہ کو کچھ خراش وغیرہ آیا ہے، مگر یہ تو کمال ہے کہ گاڑی ٹوٹل ہو گئی. قبلہ جیسے بھی فرما رہے تھے کہ سینڈوچ جیسی ہو گئی، مگر مولا کا کرم ہے کہ یہ عزادار جو ہیں جو اتنی محنت سے عزا کو قائم کرتے ہیں. جانتا ہوں حسن جعفری صاحب بھی بڑی کوشش کرتے رہے ہیں اور کوششیں ان کی باریاب ہوئی ہیں اپنی جگہ. یہ ایک خاص سلسلہ ہے جو شاید کہیں اور بھی ہوتا ہوگا، یقیناً اللہ بہتر جانتا ہے، مگر 5 مجالس ایک امام کے لیے، معصوم کے لیے کرنا یہ آسان نہیں ہے. ہم لوگ صرف محدود کر دیتے ہیں اپنے مجالس کو کہ امام حسن تک کو ہم لوگ بہت کم یاد کرتے ہیں. یعنی عجیب یہ چیز ہے کہ ایک ایک امام کی زندگی ہے، ہر امام کی زندگی، ہر ایک امام کے ساتھ ایک مینڈیٹ، ایک طریقہ بتلایا گیا تو ہر امام نے یہ کہا کہ ہم نے اس کو پورا کیا ہے. تو کوئی امام کی دنیاوی لحاظ سے، امامت کے لحاظ سے کسی میں کوئی فرق نہیں ہے.
یہ نہیں ہے کہ امام کی اگر زندگی کسی کی 28 سالہ تھی یا 40 یا 50 سال 57 سال کے امام حسن علیہ السلام ہوئے، یہ سب اہمیت رکھتے ہیں اپنی جگہ. اور جو شیعہ وہابیوں کا اعتراض ہوتا ہے کہ ہم ہر وقت مولا کا نام لیتے ہیں، حضرت علی کا لیتے ہیں، امام حسین کا، تو یقیناً لیتے رہیں گے جب تک کہ ان کو چاہیے کہ آگے بڑھ کے 5 10 مجالس ایک معصوم کے کریں. امام محمد تقی علیہ السلام کی 5 مجالس ہونی چاہیے، عشرے ہونے چاہیے امام علی النقی علیہ السلام کے. یہاں تو یہ حال ہے کہ اگر مومنین سے ہم پوچھ لیں کہ 9ویں امام کون ہے 10ویں، تو وہ گنتی شروع کرتے ہیں پہلے سے، پہلے فلاں ہیں، دوسرے فلاں ہیں. یہ عالم ہے، جبکہ ہر امام کی اہمیت اپنی جگہ برابر ہے. امام نے فرمایا ہر ایک علم میں برابر ہوتا ہے، تقوی میں، شجاعت میں ہر ایک امام معصوم برابر ہے. اور یہ المیہ ہے ہمارا کہ نہیں کرتے. ایک سلسلہ شروع ہوا کہ انشاءاللہ خدا ہم سب کو ہدایت دے کہ ہر امام کے لیے، ہر 14 معصومین کے لیے 5 10 مجالس رکھیں. 65 سال کی زندگی امام جعفر صادق علیہ السلام کی، اللہم صلی اللہ، 65 سال کی زندگی امام کی گزری ہے. یہاں ہمارے پاس ایک مجلس ہوتی ہے سال میں، اگر موقع ملے تو مومنین جاتے ہیں، ورنہ نہ جانے. مجھے تو اندازہ بھی نہیں ہے، میں جب تک کہ حساب نہیں ہے بولنا غلط ہے، ہو سکتا 50% کو اس سال امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک مجلس بھی اٹینڈ کرنے کا موقع نہیں ملا، کیونکہ 1 لاکھ شیعہ ہیں اس وقت ٹورانٹو میں. یہ تو میں کہہ سکتا ہوں کہ 10-20 ہزار سے زیادہ نہیں گئے ہوں گے، کھینچتان کے بھی، کہ امام کی مجلس میں 10 ہزار سے زیادہ لوگوں کو اس سال امام کو 15 منٹ یاد کرنے کا بھی موقع نہیں ملا اتفاق سے. کیونکہ مجلس میں کچھ تفسیر ہوتی ہے، کچھ مصائب ہوتے ہیں، اصل امام کے تذکرہ 15 منٹ یا 20 منٹ کا ہوتا ہے، اتنا بھی موقع نہیں ملتا ہے لوگوں کو. یہ افسوس کی چیز ہے کہ پوری سال میں. اور پیدائش کے لحاظ سے چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیونکہ امام کی پیدائش دونوں ساتھ ہوئی ہیں، تو وہاں پر بھی زیادہ وقت امام کے لیے نہیں ہوتا. تو 65 سال سب سے زیادہ اہم زندگی جو تھی یہ امام کی تھی. آپ نے اتنی چیزیں، 400 کتابیں تو صرف آپ کے کہنے پہ لکھی گئیں، جو آپ کہتے تھے چیزیں، 400 کتابیں، 400 کتابیں لکھی گئی ہیں. یہ بڑا افسوس ہے کہ اتنی چیزوں میں، اور غیروں پہ ہم گلا ضرور کرتے ہیں کہ انہوں نے نہیں لیا، مگر ہم نے بھی کتنا حاصل کیا. خدا ہم سب کو اس قابل بنائے کہ ہم مولا کو یاد کریں، ائمہ اطہار کے بارے میں اور زیادہ حصہ لے سکیں. یہ بہت ہی کامیاب چیز ہے ہمارے لیے کہ کم از کم ایک معصوم کے لیے تو 5 مجالس، اس سے پہلے 8 مجالس بھی ہوئی ہیں. تو ایک سلسلہ شروع ہوا ہے، خدا اس کو رکھے. اور اس میں حسن جعفری صاحب کا بہت اہم رول رہا ہے، ان کی خاص خواہش ہوتی ہے، اور گھر والے بھی ان کے حصہ لیتے ہیں. خدایا ان کو جلد از جلد صحت یاب کر دے. اور خاص طور پر گوہر صاحب کا یہاں آ کے بیٹھتے ہیں، خدا جلد از جلد وہ واپس حسینیہ میں یہاں آ کر اپنی جگہ آ کر جو حساب حاصل کرتے ہیں. ہر وقت وہ ماشاءاللہ مشکلات کے باوجود، بزنس ہونے کے باوجود وہ آ کے بیٹھتے ہیں، کہ ان کے پاس کوئی ایسی وہ نہیں ہے کہ کوئی ایکسکیوز ہو یا کوئی بہانہ ہو کہ موقع نہیں ملتا. مصروف ہونے کے باوجود آنا یہ بہت بڑی چیز ہے. خدا انہی لوگوں کی وجہ سے مولا نے فرمایا چھٹے امام نے کہ ہمارے لیے زینت بنے. مومنین سے کہا، امام نے فرمایا ہمارے لیے زینت بنے، ہم کو دیکھ کر یہ کہے کہ یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا ماننے والا ہے. یعنی یہ شیعت کی علامت وہاں سے شروع ہوتی ہے. اور خاص طور پر ہم کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جہاں جہاں امام کا تذکرہ ہو رہا ہو، اب یہ بھی ایک منزل ہے کہ آج کا اتنی بڑا دن تھا، امام کی شہادت کا اتنا بڑا دن تھا. امام تو کلو یومن عاشورہ کہا ہے امام فرماتے، تو آج عاشور سے کم نہیں تھا دن اگر دیکھا جائے امام کے لحاظ سے. مگر آج تو دن تمام یہاں مجالس کا سلسلہ ہونا چاہیے تھا، گھروں میں جہاں جہاں موقع ملتا ہے. قوم میں 4 6 علماء کو بلا کر تقریریں کروانی چاہیے تھی. آج تو چھٹی ہے، آج تو کوئی وجہ بھی نہیں ہے کہ مصروفیت ہے، ہر روز تو مصروفیت ہو جاتی ہے کام کی. تو آج تو اتنا موقع مل رہا ہے. خدا اس طریقے سے ہدایت دے کہ آئندہ سے ہم ان چیزوں کا خیال رکھ سکیں اور اس کو اور زیادہ سے زیادہ کر سکیں. یہ نہ ہو کہ لوگ کہیں کہ 5 مجالس کی امام کے لیے ضرورت کیا ہے، بلکہ یہ کہیں کہ بہت کم رہی امام جعفر صادق علیہ السلام کے لیے اس سال. اسی طریقے سے دوسرے ائمہ اطہار کو بھی ہم اپنے جگہ موقع دیا کریں. خدا ہم کو ہدایت دے کہ ہم اپنے وقت کے امام کو خوش کریں ہمارے اعمال سے. اور اس وقت دنیا میں جس تیزی سے حالات اس وقت بدل رہے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا میں، بحرین میں آج بھی پھر وہ بتلا رہا ہے کہ وہی ظلم و ستم چل رہا ہے. اور سب سے بڑی خوشی بحرین کے لیے یا سعودی کے لیے یہ ہے کہ آج اب لوگ وہاں شیعہ جو ہیں وہ ان کے دل سے ڈر نکل چکا ہے. الحمدللہ وہ ہزاروں کی تعداد میں بالکل راستے پہ نکل کے آ جاتے ہیں. یہاں ہم پریشان رہتے ہیں کہ ہمارا نام کہیں تو نہیں جائے گا، ہم جلوس میں جانے سے پہلے کہ نام کا حساب، وہاں پر جہاں قتل کیا جا رہا ہے
وہ لوگ نکل کے آ جاتے ہیں بحرین کے، اور ان سے خدایا ہم کو موقع دے کہ ہم ان سے ہدایت حاصل کر سکیں کہ کس طریقے سے ظلم و ستم کے خلاف آواز اٹھانے کی ضرورت ہے۔ ہم بڑی احتیاط کرتے ہیں ایسے مقام پر کہ جہاں ہم صاف بولتے ہیں، چھاپتے ہیں اور ہوتا ہے، کوئی کچھ نہیں کہتا۔ انشاءاللہ طبعات کا بھی سلسلہ شروع ہونے والا ہے، تو امام کا جو قول تھا اس پہ ہم عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم اپنی فقہ جو ہے، اور یہ بڑا سخت وقت آیا ہے اس وقت، یعنی ہو نہ ہو جو بھی ہے، اطلاع یہ آتی ہے کہ اب یہ پوچھا جا رہا ہے کہ تلقین کی کیا ضرورت ہے، مردہ تو مر چکا ہے، اس کو تلقین کی کیا ضرورت ہے ادھر ادھر شانہ ہلا کے۔ جبکہ علامہ رشید تراوی صاحب قبلہ کا مجھے خاص وہ جملہ یاد آتا ہے، انہوں نے ایک مجلس میں کہا خدم تو لحیاتی، قرآن کی آیت ہے کہ مرنے والا کہے گا کہ کاش میں اس حیات کے لیے کچھ بھیج دیتا۔ مرنے والا موت کو حیات سمجھ رہا ہے۔ دنیا میں قرآن نے، اللہ نے کہا چلتے پھرتے مردے ہیں، میتیں ہیں، یہ ہم لوگوں کے لیے مردے کا لفظ استعمال ہوا ہے، حیات اصل وہاں ہوتی ہے۔ اور سوال ہو رہا ہے کہ تلقین کی کیا ضرورت ہے، یعنی کتنا بڑا حرب ہے فقہ جعفریہ کے اوپر، جو بنیاد دین ہے، ہمارا بنیاد دین ہے۔ یہ نبی نے فرمایا، قرآن کی آیتیں ہیں کہ کاش ہم سنتے اور عمل کیا کرتے۔ اور اس کے بعد رسول نے کفار کے لیے جب بدر کا وقت آیا تو آپ نے بات چیت شروع کی، کفار جو مردہ تھے ان سے بات چیت شروع کی۔ تو مسلمانوں نے سوال کیا تھا کیا وہ سن رہے ہیں، تو آپ نے کہا بے شک سن رہے ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں۔ آپ نے یہ پوچھا تھا کہ ہم نے جو وعدہ کیا تھا ہم نے صحیح پایا، تم سے جو وعدہ کیا گیا تھا کیا وہ تمہارے ساتھ تم کو مل رہا ہے؟ تو امام نے فرمایا، نبی نے فرمایا تھا کہ ہاں ہو رہا ہے۔ تو اب یہ تصور آ گیا یہاں کہ اب ان چیزوں کی ضرورت نہیں۔ فقہ کتنی جلدی بدل رہی ہے، یہ آخری زمانے کی نشانیاں ہیں کہ قول جو ہے اب کچھ دن کے بعد کہیں رجت کی کیا ضرورت ہے، کیا امام ائمہ واپس آئیں گے، یہ پوری چیزیں۔ اور اسی لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم ان چیزوں کو اپنے درمیان میں رائج کرتے رہیں، اس کا اصولی جواب دینے کی ضرورت ہے۔ بلکہ ایک گروپ، ایک کمیٹی ہونی چاہیے جو اس سوالات اٹھتے ہیں لوگوں کے ذہنوں میں کہ ان کا جواب دیا جائے۔ اور اسی طریقے سے، اور مزید یہ ہے کہ میں بڑا خوش ہوں کہ ہمارے عقیل جگانی کے والد صاحب بھی ماشاءاللہ صحت یاب ہو کے یہاں تشریف لائے ہیں۔ خدایا ان کو طول عمر عطا فرمائے، صحت اور دے، تاکہ زیادہ سے زیادہ مجالس میں اور محافل میں شرکت کر سکیں۔ یا اللہ جہاں جہاں مومنین ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، ہم کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت علیہم السلام کے۔ آئندہ آنے والی نسلوں کو دین نبی و آل نبی پہ قائم و دائم رکھ، ہم کو شیعان اہل بیت اور شیعان علی میں محشور فرما۔ خدا جلد از جلد امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کا ظہور ہو اور ہم کو امام کے ساتھیوں میں شامل فرما۔ ایک مرتبہ آواز بلند صلوات اور بھیج دیجیے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یفرہ المنع والجمود ولا یکدیہ العطاء والجود، اذ کل معطٍ منتقص سواہ وکل مانع مذموم ما خلاہ، والمنان بفوائد النعم وأواعد المزید والقسم، ما اختلف علیہ دہر فیختلف منہ الحال ولا کان فی مکان فیجوز علیہ الانتقال جلت عظمتہ، والصلاة والسلام علی سید اسلم ما فی الوجود، سر اللہ فی کل موجود، نقطۃ دائرۃ الوجود، صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود، بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔
أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. صلوات. عرفان نعمت کے عنوان پر یہ 5ویں اور آخری تقریر آپ کی سماعتوں کی نظر کی جا رہی ہے. آپ کا بے انتہا شکریہ ادا کرنے کو جی چاہتا ہے کہ آپ مسلسل یہاں زحمت فرماتے رہے اور اپنے بیش قیمت اوقات میں یہ وقت نکالتے رہے. عزیزان محترم، ہمارے لیے قابل ستائش ہے یہ بات کہ اس ادارے نے اپنی ذمہ داری کو ذمہ داری جان کر خاص طور پر امام ششم کے تعلق سے ان مجالس کے برنامے کو تشکیل دیا اور آپ تک ایک ایسی صورت کو مہیا کیا کہ جو نہ صرف یہ کہ رحمت بلکہ عین ثواب ہے. عزیزو، سلسلہ کلام جاری کرنے سے قبل، اس کے اجرا سے قبل شکر گزار ہوں مولانا موسوی کا، فرحت حسین موسوی صاحب کا، کہ وہ یہاں پر تشریف رکھتے ہیں اور انہوں نے اپنے خیالات کا کہ جو آپ سے متعلق ہیں ان کا اظہار کیا ہے، اور اس میں کچھ باتیں ہیں جو پند و نصائح کی یوں سمجھیے کہ منزلت پر فائز ہیں. ان پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے، ان پر نگاہ ڈالنے کی ضرورت ہے. یہ حقیقت ہے کہ ہم سے کوتاہی ہوتی ہے اور یہ حقیقت ہے کہ یہ مسلسل کوتاہی ہو رہی ہے، لیکن یقین جانیے یہ لغزشیں، یہ قدم کا ڈگمگا جانا، یہ از خود اس طرح سے نہیں ہے کہ نیتاً ہے، بلکہ اس میں کچھ کم علمی ہے، کچھ کم فہمی ہے، کچھ اس میں زمانے کے اثرات ہیں جس سے ہم مغلوب رہتے ہیں، کچھ اپنی ذاتی پریشانیاں ہیں کہ جس سے ہم متاثر رہتے ہیں. وگرنہ کس کا دل نہیں چاہتا کہ جس امام سے آپ فقہ کو لے رہے ہیں اس کا تذکرہ نہ کریں؟ یہ تو ناممکن ہے، لیکن بہرحال اس پر عامل رہنے کی ضرورت ہے. یہاں یہ گفتگو نہیں ہے کہ آپ یہیں آتے ہیں تو امام کا ذکر قائم ہوتا ہے. آپ جہاں رہیں، جیسے رہیں، جس طرح سے رہیں، اپنی زندگیوں میں اس امام کے ذکر کو باقی رکھیں، اس لیے کہ فقہ جعفری ہی نہیں بلکہ اس کے صدقے میں، اس کے تصدق میں بننے والے دیگر مسالک، دیگر مذاہب آج بھی احسان مند ہیں کہ اگر یہ نہ ہوتے تو ہم نہ ہوتے. بات بہت پرانی نہیں ہے، سال آپ کے سامنے ہیں. کبھی کسی اور نے بھی اسی طرح کہا تھا کہ تم نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. زمانے نے کروٹ لی، زمانے میں شائستگی آئی، علم بڑھا اور صدقہ بھی تو اسی گھرانے کا تھا. اس نے بڑھ کے کہہ دیا کہ جو کچھ بھی ہے وہ آپ ہی سے ہے. ابن تیمیہ نے کچھ کہنے کی کوشش کی، شبلی نعمانی نے اس کا حساب چکا دیا. یہ کہہ کے چکا دیا ابن تیمیہ بڑے ہی مفکر صحیح، مگر یہ حق ابن تیمیہ کو نہیں پہنچتا کہ فقط اس بنیاد پر کہ نعمان ابن ثابت ہم عصر ہیں، جعفر ابن محمد کے تو وہ فضیلت میں برابر ہیں، ہم عصر ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ فضیلتوں میں بھی برابر رہا جائے. یہ بات زمانے نے سنی، محفوظ کی. ابو حاتم نے بڑھ کے ایک سند قائم کی. میں متاثر ہو کے گفتگو کر رہا ہوں، یہ میرے مضمون کا حصہ نہیں تھا. انسان کچھ سوچتا ہے اور ظاہر ہے کہ بات کرنے تک
مضمون بدل جاتا ہے۔ ابو حاتم نے اسی امام کے تعلق سے کہا کہ اس کی شان یہ ہے، اس امام کی شان یہ ہے کہ انہو لا یسأل عن مثلہ، مجال نہیں ہے کہ جب کہیں امام ششم کا نام آ جائے تو کوئی کہے کہ تحقیق کی ضرورت ہے، تفتیش کی ضرورت ہے، ہم کو ایک نگاہ دوڑانے کی ضرورت ہے، ہم کو ایک نگاہ ڈالنے کی ضرورت ہے۔ نام آیا، اعتبار قائم ہو گیا۔ یہ وہ امام ہے جس کا تذکرہ ہم یہاں پر جاری کر رہے ہیں۔ یقین جانیے ہم ان کے فضائل کیا بیان کر سکتے ہیں؟ ہماری ہمت کیا ہے، ہماری طاقت کیا ہے، ہم میں استعداد کیا ہے، ہم میں قابلیت کیا ہے؟ ہم صحیح طور پر اپنی ذات کا عرفان نہیں کر سکے تو نعمت کا عرفان کہاں سے کر سکتے ہیں؟ لیکن گزارش یہ ہے، پڑھنے ہی سے انسان ان منازل تک پہنچتا ہے کہ جہاں پر کم از کم وہ یہ کہنے کے قابل ہوتا ہے اب میں نے کم از کم چلنا سیکھا ہے علم کے میدان میں۔ اگر یہی وجہ افتقار بن جائے تو یقین جانیے یہی کل ہے، یہی سرمایہ ہے، یہی اثاثہ ہے، یہی آپ کی میراث ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ کون ہے جس کے تعلق سے کہنے والے کہتے ہیں کہ نام سند ہے، فقط نام سند ہے۔ یہ اس زمانے میں گفتگو کی جا رہی ہے جہاں پہ جھوٹی روایتیں بن رہی تھیں۔ یہ اس زمانے میں باتیں ہو رہی ہیں کہ جہاں پہ روایتوں کو وضع کیا جا رہا تھا۔ یہ اس زمانے کی گفتگو ہو رہی ہے جہاں پہ روایتوں کو دل سے گھڑا جا رہا تھا اور صرف متاثر کرنے کے لیے کہ بس یہ روایت ہے لے لو۔ اس زمانے میں کہ جو زمانہ وضع پر آمادہ تھا، چیزوں کو بنا رہا تھا، وہ خود ساخت کر رہا تھا، اس زمانے میں اس نام کی اہمیت یہ قائم کی گئی کہ نام آ جائے تو اعتبار آ جانا چاہیے۔ اس لیے قول میں صادق ہے، فعل میں صادق ہے، اس کا قول اس کے فعل سے الگ نہیں ہے، اور یہ براہ راست جڑ جاتا ہے سرکار رسالت مآب سے کہ جہاں ان کو دیکھا ان کو دیکھا، ان کو سنا ان کو دیکھا۔ یعنی کیفیت کچھ یہ ہے کہ جس کے متعلق حیران سے حیران ہے، اور پھر مقدمہ قائم کرتے ہوئے صاحب سیرت النعمان، ظاہر ہے کہ میں نے ابھی نام لیا ہے ابو حنیفہ کا، جن کے لیے مسلمان باقاعدگی سے کہتے ہیں کہ امام ہیں، اور امام ابو حنیفہ کہتے ہیں۔ نعمان ابن ثابت نام ہے، سیرت نعمان ہے پوری ایک کتاب شبلی نعمانی کی۔ اس کتاب میں لکھنے والا یہ لکھ رہا ہے کہ کیا تقابل ہے ان کا ان سے، کیا مقابلہ ہے ان کا ان سے، جن کے گھر سے حکمت چلی ہو، جن کے گھر سے عظمت بڑھی ہو، جن کے گھر سے دین کو رفعت ملی ہو، جن کے در کی کنیز علوم میں فلسفہ رہا ہو، منطق رہا ہو، جن کے پاس علم کا ایسا عالم جیسے بحر زقار ہوتا ہے، تو وہاں پر کیا نسبت ان سے دی جائے، کیا تعلق ان سے قائم کیا جائے؟ ارے بھائی جاتے جاتے شبلی نے تو یہ کہہ دیا صاحب البیت ادری بما فیہا۔ ارے گھر والے سے زیادہ باہر والا جانتا ہے کہ گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ تمیز نہیں ہے، تہذیب نہیں ہے، مقابلہ کر دیتے ہیں، اور آج بھی یہی ہوتا ہے کہ نام آیا تو ایک نام سامنے سے لا کے رکھ دیا۔ کل تک تو غیر کر رہے تھے، آج اپنے کرتے ہیں، آج اپنے کرتے ہیں، اور یہ کہہ کے کرتے ہیں بھائی وہ تو ٹھیک ہے مگر یہ بھی ذرا دیکھ لو۔ یہ مجال کیسے ہوئی؟ یہ آپ کو حق کس نے دیا؟ یہ استحقاق قائم کیسے ہوا؟ آپ کو ایسا کون سا علم کا خزانہ آیا جس کی بنیاد پہ اب آپ یہ کہنے لگے؟ یہ کیسے کہہ دیا آپ نے؟ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو اتنی قوت دی گئی، آپ کو اتنی قدرت عطا کی گئی، یا آپ کس برتے پر کہتے ہیں جب یہ کہتے ہیں خوف خدا کی ضرورت ہے؟ جس نے اپنے کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے کہا ہو کہ ہم اللہ کی نعمت ہیں، ہم اللہ کی نعمت ہیں، نعمتوں میں سے ہے نہیں۔ بڑی اہم گفتگو ہے یہ کہ واللہ
نحنو نعمت، ہم ہیں اللہ کی نعمت. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب کبھی فائنالٹی آف بلیسنگز کو دیکھنا ہو، فائنالٹی آف باؤنٹیز کو دیکھنا ہو، ہم کو دیکھو کہ ہم کون ہیں، ہم کون ہیں. اور یہ وہی کہہ سکتا ہے کہ جو فضل الہی کا نمائندہ ہو، یہ وہی کہہ سکتا ہے کہ جس پر مسلسل اللہ کا انعام و اکرام جاری رہا ہو. یہ کوئی اور کہہ نہیں سکتا، کسی کی مجال نہیں ہے کہ کہہ سکے. اس قوت کا حامل ہے جس کی فقہ سے آپ وابستہ ہیں. وضو کریں تو وہ ذمہ دار، نماز قائم ہو تو وہ ذمہ دار، داد و دہش کی منزل پر آئے تو وہ ہے جو آپ کی تربیت کرنے والا ہے. ورنہ ہم کیا، ہماری مجال کیا، ہم کیا جانتے تھے کہ وضو کیا ہے، نماز کیا ہے، صوم کیا ہے، صلاۃ کیا ہے، خمس کیا ہے، زکوٰۃ کیا ہے. ہمیں کیا معلوم، ہمیں کیا معلوم. اس نے رہبری کی، ہم فقط اس ثبات قدم کے ساتھ قائم رہے. اس سے زیادہ ہمارا کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے. سن لیجئے، جہاں جہاں یہ آواز جا رہی ہے، زمانہ کوئی ہو، حال کوئی بھی ہو، احوال کوئی بھی ہو، منقطع کوئی بھی ہو، قارہ کوئی بھی ہو، کانٹیننٹ کوئی بھی ہو، بسنے والا اگر یہ کہے کہ میں ہوں ان کا پرستار، میں ہوں ان کے راہ پہ چلنے والا، تو خدا کی قسم بس یہی زیب دیتا ہے کہ میں ہوں ان کی راہ پر چلنے والا. اس سے زیادہ کی گنجائش نہیں ہے. عقل کو نہ دوڑائیے، ورنہ ایسے ہوگا جیسے ریگستان میں آپ پانی کے لیے مارے مارے پھرتے ہو. ایسی صورت میں نہ پانی ملے گا، نہ پانی کا نشان ملے گا، جب تک کہ ان کا سہارا اور ان سے استعانت طلب نہ کی جائے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے استعانت طلب کرتے ہیں. ہاتھ آ کے پکڑتا ہے جب مدد کرتا ہے؟ نہیں، اس کو ضرورت نہیں ہے. کچھ ایسے ذمہ دار قرار دیتا ہے جن کے متعلق کہتا ہے اتنی نعمتیں ان پر جاری و ساری کریں گے کہ اگر عقل کے اندھے ہوگے تبھی نہیں پہچانو گے، ورنہ تو سامنے نظر آئیں گے. یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں، اپنے نوجوانوں کے لیے خاص طور پر گفتگو کر رہا ہوں. دیکھیے، یہ ہے میری آخری تقریر. اب اس کے بعد مہینے ہیں آپ کے سامنے، نہیں معلوم پھر کب موقع ملتا ہے، مگر میں اسے ایک ایسی سوچ پر اس تقریر کو ختم کر دینا چاہتا ہوں جہاں آپ مستقل سوچیں، مسلسل سوچیں کہ کیا کہنے کی کوشش کی جا رہی ہے. قرآن مجید نے آپ کے تمام معاملات کو آسان کیا ہے، آسان کیا. ایسا نہیں کہ قرآن نے اشکال کوئی پیدا کیا، قرآن نے چیزوں کو مشکل کر دیا آپ کے لیے، نہیں. قرآن نے بہت بعض دفعہ مثالیں دے کے آسان کر دیا. اگر سمجھ میں آتا ہے تو یہ مثال ہو، ضرب اللہ مثلا قریۃ، ہم مثال دیتے ہیں، اللہ کہتا ہے ہم مثال دے رہے ہیں. کس کی؟ گاؤں کی. گاؤں کی مثال، گوٹ کی مثال، دیہات کی مثال. قرآن جیسی کتاب یہ کیا مثالیں دے رہا ہے؟ کیا چاہتا ہے؟ کیوں چاہتا ہے؟ ان مثالوں سے کیا سمجھانا چاہتا ہے؟ صرف عقل مندوں کو سمجھانا چاہتا ہے، بے عقلوں کو نہیں. مثال کے لیے عقل چاہیے. دیکھیے، بڑی چھوٹی سی بات ہے، مگر اس میں ذرا سا آپ اگر تعمق سے کام لیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. مثال اس کے سامنے رکھی جاتی ہے جو صاحب عقل ہو. جاہل کے سامنے مثال نہیں دی جاتی. اس کو کلیہ بنائیے اور اس کو اپنے دامن میں باندھ لیجئے. دیتے رہیے مثالیں آپ جاہل کو. جاہل کی سمجھ میں کیا آئے گا؟ اس لیے کہ تمثیل ہے، تمثیل مثل ہے. مثل اس کا مطلب یہ ہے کہ عقل چاہیے کم از کم دو متوازی اشیاء کو ایک مرتبہ بیلنس کرنے کے لیے. اگر وہی نہیں ہے تو کیا کریں گے؟ اب سنو، اب وہ کہتا ہے کس سے؟ ہم سب سے کہتا ہے، ہم بھی شامل، آپ بھی شامل، پوری کائنات شامل ہے اس میں، کہ مثال اللہ دے رہا. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً، اور پھر کیا ہے؟ کانت آمنتن مطمئنتن. کیسا قریہ تھا، کیسا گاؤں تھا، کیسا دیہات تھا؟ وہاں پہ امن تھا اور اطمینان تھا. قرآن ہے. لطف آتا ہے
اس لیے کہ آج تو وہ حالات پیدا ہو رہے ہیں کہ جن میں یہ دو لفظ بھی بڑے نایاب ہیں. انگریزی ترجمہ جب ہوا نا، آپ معلوم ہے آمنتم مطمئنتن کا ترجمہ کیا ہے ہمارے پاس احمد علی نے، میر احمد علی نے. میں بڑا ان کا قائل ہوں، مداح ہوں، اس وجہ سے نہیں کہ میری کوئی خاص نسبت ہے یا میں کوئی خاص ان سے واقفیت رکھتا ہوں، نہیں، صرف اس لیے کہ انڈر دا سپرویژن یا انڈر دی گائیڈنس آف آیت اللہ العظمیٰ آقائے مرزا مہدی پویا علی اللہ مقامہ یہ ٹرانسلیشن ہے. اور جو گہری نگاہ انگریزی زبان پر ہے آقائے پویا کی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک عجیب پروردگار کی نعمت ہے جو کنٹمپرری معاصر علماء میں یہ نایاب ہے. یعنی انگریزی کی یہ قوت، یہ قدرت کم پائی جاتی ہے ان خاص طور پر ان علماء میں جو مثلاً نسلاً یزدی ہوں. بہت مشکل ہے، بہت مشکل، اور نسلاً یزدی ہیں، وہ نسلاً یزدی ہیں، اس کے باوجود ایک نگاہ ہے ان کی قرآن مجید پر اور انگریزی ٹرانسلیشن. اور عجیب بات آپ سے عرض کروں، بات میں بات آتی ہے، 5 منٹ آگے ہو جائیں پریشان مت ہوگی، مگر ایک بات آپ سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ عجیب بات ہے اگر یہاں پہ کوئی بیٹھا ہو اور وہ ذرا سی اپنے آپ کو ہمت کے ساتھ آمادہ کرے اس بات کے لیے کہ اس انگریزی ٹرانسلیشن کو بیک ٹرانسلیشن اردو زبان میں کر دیا جائے. میں اپنی خواہش کا اظہار کر رہا ہوں، مجھے نہیں معلوم مجھے کرنا چاہیے یہاں پہ یا نہیں کرنا چاہیے، مگر میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ بڑی ضرورت ہے، اور خاص طور پر ان حواشی کی کہ جو ٹرانسلیشن کے ساتھ ساتھ جب وہ فٹ نوٹس قائم کرتے ہیں تو اس کا تو براہ راست ترجمہ چاہیے، اور اس کو معمولی زبان میں اس کا میں ترجمہ نہیں چاہوں گا. میں چاہوں گا کہ اس کا اسی تبحر علمی کے ساتھ ترجمہ ہو جس کے نتیجے میں جب آپ پڑھیں تو محسوس ہو کہ ہاں یہ قرآن فہمی کا نتیجہ ہے. یہ میرے پیش نظر تھی بات، اور میں نے خواہش کے طور پر آپ کی خدمت پیش کر دیا. وہاں پر انگریزی ترجمہ کرنے والوں نے وہاں کا کیسا قریہ تھا، کیسا گاؤں تھا، کیسا دیہات، سیف اینڈ سیکیور. 1400 برس پہلے آنے والی کتاب نے سوچتے ہوئے ذہنوں کو موقع دیا یہ سوچنے کا کہ گاؤں میں جب تک امن اور اطمینان نہ ہو وہ گاؤں نہیں ہوتا. اب اسی کو آپ اپلائی کریں شہر کے لیے، اسی کو آپ اسی اصول کو، اسی پرنسپل کو آپ ملک پہ اپلائی کریں، اسی پرنسپل کو آپ جہاں جس ریجن میں رہتے ہیں اس پر اپلائی کریں، تو آپ دیکھیں گے جو مسئلہ دنیا کا ہے آج وہ سیفٹی اور سیکیورٹی ہے. کیا ایسا نہیں ہے؟ آپ کہیں گے بالکل ایسا ہی ہے. اب وہ میں کسی پولیٹیکل پریشرز کے نتیجے میں کوئی ایسی سیاسی آپ کے سامنے نگاہ یا بصیرت کے ساتھ گفتگو نہیں کر رہا ہوں، مگر میں قرآن کے اصول کو، جو پرنسپل ہے، جو فنڈامنٹل ہے قرآن کا، اس کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ وہ مثال دیتا ہے ایک ایسے گاؤں کی کہ جس میں امن بھی ہے، اطمینان بھی ہے. اسی قرآن نے کہا یہ دونوں چیزیں پیدا نہیں ہو سکتی جب تک ایمان نہ ہو. ایمان کا نتیجہ ہے امن اور اطمینان. اگر یہ نہیں ہے تو یہ 2 لفظ اضافی ہیں آپ کی زندگی میں، جہاں چاہے رہیں آپ کہتے رہیے سیفٹی سیکیورٹی، سیفٹی سیکیورٹی کہتے رہیے. آپ کیا مسئلہ ہے پوچھئے تو بتائیں گے ہاں کچھ ہے، کمی ہے، یہاں کمی ہے جس کے نتیجے میں نہ امن ہے نہ اطمینان ہے. قرآن نے اس کو ڈائلیوٹ کیا، اور ان افکار کے تعلق سے کہ جو مصر ہوتے ہیں اس بات پر کہ دیکھو یہ تو مذہبی گفتگو رہی، قرآن نے کہا چلو ہٹاؤ اس کو، لفظ ایمان کو بھی ہٹاؤ، لیکن بتا یہ رہے ہیں کہ ایک گاؤں کی مثال ہے جہاں امن ہے، اطمینان ہے. کانت آمنتم مطمئنتن یاتیہا رزقہا، جہاں پہ رزق کی کیفیت رغدن فی کل مکان، کہ جہاں کیفیت یہ ہے کہ رزق کی فراوانی ہے، مسلسل رزق ہے کہ جو جاری و ساری ہے، مسلسل ہے، مسلسل ایک ایسا گاؤں، امن، اطمینان، نتیجے میں رزق فراوان مسلسل. اور کیا ہوا؟ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، اچانک وہ جو نعمتیں آ رہی تھیں انسان ان کا منکر ہو گیا، انسان ان کا منکر ہو گیا. تو کیا ہوا؟ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. یہی نحل ہے جس سے میں نے اپنے عنوان کی آیت کو لیا ہے. کیا ہوا؟ امن تھا، اطمینان تھا، آرام تھا،
آسائشیں تھیں، رزق فراوان تھا جو مسلسل پہنچ رہا تھا کہ ایک فیصلہ کرنے والی قوتوں نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ جو آ رہا ہے نا اس کو تو آنا ہی تھا، اور جب آنا ہی تھا تو لیا ٹیکن فار گرانٹیڈ، اور جب لیا ٹیکن فار گرانٹیڈ تو اپنا حق سمجھ بیٹھے۔ اب جب حق سمجھ بیٹھے تو جب حق سمجھنے والے بلا وجہ حق سمجھ بیٹھے تو اس نے ایک مرتبہ اپنے اختیار کو استعمال کرتے ہوئے اس نعمت کو، ظاہر ہے کہ یہ فقط سوچنا اور اس پر عمل کرنا ہی انکار نعمت تھا، تو اس نے کیا کیا؟ اس نے یکایک اس رزق کے ذائقے کو بدل دیا، اس رزق کے لباس کو بدل دیا۔ اب کیا ہوا؟ لباس، وہ لباس جو امن و اطمینان کے ساتھ تھا، وہ زندگی کا ذائقہ جو چین و سکون کے ساتھ تھا، ایک مرتبہ اس نے اپنے ذائقے کو بدلا، لباس تبدیل ہوا۔ اب جس لباس کو پہنا دیا گیا وہ کیا تھا؟ جوع والخوف، بھوک اور خوف۔ کیا کہہ کے چلا قرآن نے کہا یہ تھا امن اور اطمینان کا قریہ۔ انسان نے اپنی مرضی کو استعمال کیا اس کی مرضی کے مقابلے پر، اور ایک مرتبہ اس نے چاہا کہ وہ انعام، وہ اکرام جو اس کی بارگاہ سے فضل کی صورت میں آ رہا تھا، یہ سمجھ کر کہ یہ تو یوں ہی ہوتا ہے جیسے یہ سائیکل ہے نیچر کا، ویسے ہی یہ تو ہم تک پہنچتا رہے گا۔ ایک مرتبہ اس نے انکار نعمت کیا، یعنی کفران نعمت کیا، تو جو شے آ رہی تھی، وہ پانی جو کل تک بے مزہ تھا اب تلخ لگنے لگا۔ چیزیں پہنچ رہی تھیں، بھوکے مرنے نہیں لگے، مگر کیا ہوا؟ بھوک نے بڑھ کے ایک مرتبہ اس دامن میں جگہ بنائی جو دامان نعمت تھا، اور اب کیا ہوا؟ اب نتیجہ خوف، یعنی جہاں بے خوفی تھی وہاں خوف نے جگہ لے لی، جہاں نعمتیں تھیں وہاں ایک مرتبہ بھوک اور افلاس نے جنم لیا۔ کیوں؟ بما کانوا یصنعون، چونکہ انہوں نے کیا ایسا تھا تو بھرا بھی انہوں نے اسی لیے۔ یہ قرآن کی یوں سمجھیے کہ ایک تہذیب ہے جس کو ہم اس کا طرز استدلال کہتے ہیں۔ قرآن کا طریقہ ہے، یہ قرآن کا طریقہ ہے۔ کیا کیا؟ فقط یہ کیا کہ اس نے نعمتوں کا انکار کیا، جہاں نعمتوں کا انکار ہوا وہاں پہ اب لباس کیا بنا؟ جو، یعنی بھوک، اور لباس کیا بنا؟ خوف۔ خوف جو نہیں تھا مگر اس نے ایک مرتبہ گھیر لیا، نہیں تھا، اصل میں نہیں تھا۔ معلوم یہ ہوا کہ انسان کے اپنے افعال و اعمال ہیں جو حیات جو شیریں ہیں اس کو تلخ بنا لیتے ہیں۔ حیات شیریں، موت شیریں، زندگی شیریں تر، اس تمام شیرینی کو انسان نے اپنے عمل کے نتیجے میں ایک مرتبہ اکارت کیا، اور بے اختیار وہ جو کل تک امن و آشتی کے دامن میں جی رہا تھا، وہ جو بے خوفی کے ساتھ زندگی گزار رہا تھا، اچانک جو اور خوف میں مبتلا ہو گیا۔ یہ قرآن نے آپ کی تربیت کی، یہ وہی قرآن ہے کہ لِإِلَافِ قُرَيْشٍ إِلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ۔ یہی قرآن ہے، یہی قرآن ہے۔ اب اگر اس کی آپ ڈائسیکشن کر دیں تو صرف ایک لفظ ہے جو آپ کو متحرک رکھے گا، اور لِإِلاف سورہ قریش نے آپ کو باقاعدہ ٹرین کیا یہ سمجھانے کے لیے کہ دیکھو مسئلہ کیا ہے۔ مسئلہ تھا عبادت۔ اگر عبادت کرتے رہتے تو کیا ہوتا؟ نہ خوف جگہ لیتا، نہ بھوک
تمہارے لیے ایک ایسی کیفیت اختیار کرتی جہاں تم گرسنگی کا نعرہ لگا کے دیگر اقوام کے سامنے ہاتھ پھیلا دیتے. کیا ہوا؟ عبادت. لیکن مسئلہ کیا ہے؟ اب جیسے ہی عبادت ہے، یہ مسئلہ ہے، بہت اہم مسئلہ ہے، اپنے بچوں کے لیے پڑھ رہا ہوں تو ان کو کہہ رہا ہوں خاص طور پہ اس پر نظر ڈالیں. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ عبادت. تو عبادت کرو تاکہ تمہیں امن بھی ہو، اطمینان بھی ہو، بھوک نہ ہو، افلاس نہ ہو، اطمینان ہی اطمینان ہو. عبادت کرو. وہ عبادت کو نمازوں میں ٹٹولنے لگے، وہ عبادت کو زکات میں ٹٹولنے لگے، وہ عبادت کو خمس میں جاننے لگے، وہ عبادت کو اس کے گھر کے چکر لگانے کو سمجھنے لگے، مگر یہ نہیں سمجھے عبادت انعام کا احسان ماننا بھی عبادت ہے. یہ خود یہی اپنا ذائقہ انسان نے ترتیب. نماز تو پڑھتے ہیں پھر یہ تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ روزے بھی مسلسل رکھے تھے پھر بھی تکلیف دیتا ہے. کئی مرتبہ میں نے حج کیا مگر مشکل تو دور ہی نہیں ہوتی. ہاتھ بڑھا کے دیتا ہوں پریشانی ختم نہیں ہوتی. میں خمس بھی ادا کر رہا ہوں پابندی سے مگر کیا کروں یہ حیرانی میرا پیچھا نہیں چھوڑتی. وہ کہہ رہا ہے کہ عبادت کو فقط اس طرح سے رسوم میں نہ ڈھونڈو. تم نے عبادتوں کو رسوم میں ڈھونڈنا شروع کیا، عبادت دور ہوتی چلی. اگر تم اس کی نعمتوں پر شکر ادا کرتے یہی عبادت تھی. اب ایک بات کو میری یاد رکھیے، میں آپ کی سینسٹیوٹی سے واقف ہوا نا. آپ لوگ بڑے حساس ہیں. اب یہ نہیں معلوم بیٹھے بیٹھے کسی کے دل میں خیال ہے ارے نماز، ارے روزہ، ارے یہ تو زکات کے لیے کچھ کہہ گیا، ارے یہ تو خمس کی کچھ بات عجیب کر گیا. یہ تو بھائی آپ کیوں استخراج کرتے ہیں میری گفتگو سے؟ کس نے حق دیا آپ کو؟ آپ پوچھئے تو صحیح. میں نے کیا کہا؟ میں نے کہا وہ جو اصل ہے اگر اس کو پہچانتے ہیں تو نماز کا لطف ہی کچھ اور ہوتا. اگر اس اصل کو جانتے حج میں مزہ آتا. ہائے ہائے یہ وہی در ہے، یہ وہی گھر ہے جہاں سے نعمتیں پوری ہوئی ہیں. ذرا سی نگاہ کی ضرورت تھی مگر معلوم یہ ہوا کہ کوتاہ نگہی کا شکار شروع سے تھے، قیامت تک وہ کوتاہ نگہی رہی. لیکن تبدیلی مزاج میں نہیں ہے. وہ مثال دے رہے گاؤں کی مثال جس میں بود و باش کرتا ہے انسان، زندہ رہتا ہے. یہ امن تھا، یہ اطمینان تھا. کیوں تھا؟ اس لیے کہ نعمتوں کا شکران تھا. اگر یہ انکار میں تبدیل ہو گیا تو کیا ہوگا؟ بھوک ہے، پیاس ہے، افلاس ہے، غارت گری ہے، نوحہ گری ہے، ماتم ہے، سروں کو پیٹنا ہے، نکل جانا ہے اور دوسروں کے آگے اپنے کشکول کو پھینک دینا ہے اور کہنا ہے کہ بھرو اس میں تم بھرو. کفران نعمت کے بعد ایک کے ہونے کے بجائے کئی ایک کے ہو گئے. کئی ایک کا ہونا انسان نے مناسب جانا ایک کے بجائے. اس ایک کے ہو جاتے یہ کئی نکل جاتے. یہ کئی نکل جاتے. اسی کو تو شرک کہتے ہیں. اور کیا ہے؟ اسی کو تو شرکت غیرے کہتے ہیں. اور کیا ہے؟ اب آپ اس کو بتوں میں پاسوں میں جا کے ٹٹولیں کہ دیکھو تو صحیح گھر میں کوئی بت رکھا ہے. بت کی ضرورت نہیں ہے. بت تو دلوں میں سجے ہوئے. یہ بت تو دلوں میں سجے ہوئے. اس نعمت کو اگر پہچانتے اور اس کا اگر انکار نہ کرتے تو کیا ہوتا؟ آج یہ نہ خوف ہوتا، نہ حزن ہوتا، نہ ملال ہوتا اور نہ ہی یہ در در کی ٹھوکریں کھانے کو ملتی جس کے نتیجے میں انسان کہتا ہے ہائے بھوک، ہائے پیاس، ہائے سیلاب، ہائے پانی، ہائے چھت، ہائے ہماری زراعت، ہائے ہماری فصلیں، ہائے ہمارے حدود اربعہ، ہائے ہائے ہائے. ایک کی ہائے جو لگی تو اب زبان پہ ہائے ہائے رہ گئی. یہی ہوا کہا. اسی لیے دیکھو، یاد رکھو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. سورہ مبارک آل عمران. اس آیت کو لے کے دربار خلافت میں میری شہزادی گئی اور جا کے بتایا ان کو
کہ جو جبہ و دستار کے ساتھ مسند خلافت پہ بیٹھے تھے. سب کچھ تم کر رہے ہو, نمازیں بھی پڑھ رہے ہو, زکوٰۃ بھی دیتے ہو, بلکہ زکوٰۃ لیتے ہو, اس کے باوجود تمہارے معاملات صحیح نہیں ہوتے. سنو دیکھو, حق بندگی ایسے ادا کرو جو حق ہو ادا کرنے کا. اس کا ترجمہ کر رہا ہوں, بہت آسان ترجمہ ہے, ورنہ تقویٰ پہ گفتگو شروع ہو جائے گی. اور دیکھو, کبھی نہ مرنا جب تک اسلام پہ دم نہ نکل جائے. اختیاری ہے موت. پھر کہتا ہوں اپنے سننے والوں کو, وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. وہ تمہاری جان نکالنے والا ہے, مگر اپنی جان دینے پہ آمادہ تو رہو. اختیاری, مومن کے لیے موت اختیاری ہے. نہ مرنا جب تک کہ تسلیم کے عالم میں نہ مرو. اور پھر سنو, فارمولا میں بتاتی ہوں ان کو کہ جو صحابیت کے دعوے کر رہے تھے. ایک مرتبہ 18 برس کی لڑکی نے جا کے بتا دیا, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. دیکھو, اعتصام چاہیے حبل متین کے ساتھ, حبل الہی کے ساتھ. اور اس امام نے جس کا تذکرہ کر رہا ہوں, جدہ تو ان کی ہے, مگر ایک مرتبہ کا معلوم ہے میری دادی نے کیا کہا تھا جب اعتصام حبل کہا تھا. وہ کون ہے؟ نحنو حبل اللہ متین. ہمیں وہ رسی اللہ کی جس کو مضبوطی سے تھامنا ہے. کہہ کے تو وہ چلی آئیں دربار خلافت, اور یہاں وضاحت یہ کر رہے ہیں. فرق آپ کو معلوم ہے درمیان میں تاریخوں کا؟ یعنی کچھ نہیں. اگر میں آپ سے کہوں 125 برس درمیان میں ہیں, 125 برس کے بعد ایک قول کے بعد اس کی تفصیل, اجمالی تفصیل پیش کر دی امام ششم نے خلاصے کی صورت میں. سننا چاہتے ہو؟ رسی, اس کا تذکرہ, کتنے بل والی لسی, اس رسی کا عالم کیا ہے, آسمان سے زمین تک آ کیسے رہی ہے, لیٹ کے پکڑنا ہے, کھڑے ہو کے پکڑنا ہے, بیٹھ کے پکڑنا ہے. گفتگو اس میں الجھا کے رکھ دی, لیکن اصل پہ نہیں رکے کہ یہ اصل کیا ہے. وہاں قاعدہ, ضابطہ, جینے کا طریقہ, سلیقہ بتا دیا. دیکھو, ان رسی کی یا رسیوں کی تعریف میں نہ الجھ جاؤ, اس لیے کہ تعریف میں الجھو گے تو انہی رسیوں میں تمہیں سانپ نظر آنے لگیں گے. تو اس تعریف میں نہ الجھو, اس کی حقیقت کو تلاش کرو. اور اس کی حقیقت یہ ہے, آنے والے 125 برس کے بعد بیٹے کے بیٹے, اور اس نے کہ جس نے آپ کو ایک پورا راستہ بتا دیا طریقے کا چلنے کے لیے, ثبات قدم کے لیے. ایک مرتبہ کہہ دیا کہ دیکھو, یاد رکھو, یہ حبل متین کیا ہے, مضبوط رسی, یہ ہم ہیں, ہمیں تھامو, کسی اور کو تھامنے کی ضرورت نہیں ہے. کسی اور کو تھامو گے تو مارے جاؤ گے, ہمیں تھام لو. ہمیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اور دیکھو, ڈیوائیڈ نہ کرو اپنے آپ کو. یہ جو فرقہ ہونے کی گفتگو ہے نا, تمہارے اختیار میں ہے. یہ رسی تھام لیتے تو فرقہ نہ ہوتے. تم نے پسند کیا فرقہ ہونا, لہذا یہ ہونا ہی تھا, مگر اس طرح سے نہیں. تمہارا اختیار تم نے استعمال کیا, ہماری عقل سے چلتے بہت دور تک تمہیں ساتھ لے جاتے. وَلَا تَفَرَّقُوا. اور سنو, دیکھو, یاد رکھو, ایک ایسی نعمت غیر مترقبہ سے تمہیں بہرہ مند کیے دیتی ہوں کہ جس کے نتیجے میں تم خود کہو گے. کیا کیا اس نے؟ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ. وہ تمہارے دلوں کے درمیان الفت پیدا کر دیتی ہے وہ نعمت. اور پھر وہ نعمت نے کیا کیا؟ وَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. اس نعمت کا کمال یہ ہے کہ اس نے تم لڑے ہوئے تھے, تم مر رہے تھے. اوس و خزرج کی 300 برس سے زیادہ کی لڑائی تھی جو چل رہی تھی, مگر اس نعمت کا کمال یہ تھا کہ اس نے تمہیں باہم ایک کر دیا, تم کو ایک کر دیا. اصبحتم, تم کو ملا دیا. یہ لفظ یاد رکھیے. بقن لکا یبن ابی طالب اصبحتم مولائی, وہ مولا مسلم. یہ ہے نا آپ کے سامنے, ہر طرح سے اس کی آپ کے پاس ڈیریویٹیوز ہیں, ہر طرح سے اس کو بیان کرنے والے بیان کرتے ہیں. اس کے لفظ میں فرق ہے, مگر ایک لفظ کامن ہے, وہی جو قرآن کا لفظ ہے. یہ وہ نعمت تھی
جو بھائی بھائی بنا دیے. یہ وہ نعمت ہے جو فرقوں کو ختم کر دیتی ہے. یہ وہ نعمت ہے جو تفرقوں کو مٹا دیتی ہے. یہ وہ نعمت تھی بشرطے کہ تم اس کی اصل کو تو سمجھتے کہ اس کی اصل کیا ہے. تم نے اس کی اصل ہی کو نہیں جانا اور تم یہ سمجھ بیٹھے کہ تغذیہ شاید ہے نعمت. روز کا کھانا, روز کا پینا, بس یہ نعمت ہے, تم نے اس کو سمجھ لیا. مگر تم نے یہ نہیں دیکھا یہی نعمتیں جو تمہارے شکم کا حصہ بنتی ہیں فضلہ بن کے نکل جاتی ہیں. اس کی کیا حقیقت ہے جب تک کہ باطنی نعمت سے تمہیں نزدیک نہ کر دیا جائے, تاکہ تم اب کچھ بھی کھاؤ کچھ بھی پیو, وہ ظاہر ہے کہ جو حلت و حرمت کے فلسفے کے ساتھ ہے, لیکن تم پر غلبہ نہ ظاہری بھوک کرے نہ ظاہری پیاس کرے, بلکہ باطنی طور پر تم اس حد تک مضبوط ہو جاؤ کہ اب تم اس نعمت, جس کا ترجمہ خود بینیفٹ ہے, نعمت کا ترجمہ بینیفٹ بھی ہے, تم اس کے بینیفٹس کو دیکھ سکو کہ یہ ہے کیا, یہ ہے کیا, اس نعمت کو جانو. اسی لیے تقریر کو ختم کرتا ہوں, اسی لیے بالکل آخری بات کر رہا ہوں, انتہائی نعمت کا تذکرہ کرتے ہوئے امام ششم نے, عجیب بات ہے, علامہ مجلسی اپنے مقام پر صاحب بحار الانوار, سن وفات 1111 ہجری, سن ولادت 1037 ہجری. کئی دفعہ کہتا ہوں اس لیے کہ ہمارے بچے ضرور جا کے دیکھیں کہ کیا کہہ رہا ہوں. ان کے یعنی اگر یوں دیکھیں آپ تو کھول کے رکھ دیجئے تو تقریباً 110 والیوم اور بحر زقار ہے, اور انتہائی اہم مجموعہ ہے احادیث کا. ایک عجیب حدیث کو نقل کیا ہے اس امام کے تعلق سے, اور میں مزاجن کبھی حدیث کو بریدہ نقل نہیں کرتا, یعنی میں نے کبھی حدیث کو بغیر سند کے نقل نہیں کیا, الا یہ کہ روانی سے گفتگو ہو رہی ہو وہاں پہ حدیث کو نقل کر دیا جائے. حدیث کو نقل کیا ہے اور حدیث کو لیا ہے کس سے؟ محمد ابن یعقوب کلینی سے, صاحب کافی سے, علامہ مجلسی نے. اور جب لیا ہے تو انہوں نے کہا اس حدیث کو میں نقل کر رہا ہوں محمد ابن یحییٰ سے, وہ اس کو نقل کرتے ہیں احمد ابن محمد سے, وہ اس کو نقل کرتے ہیں محمد ابن اسماعیل سے, اسماعیل اس کو اپنے پدر بزرگوار سے نقل کرتے ہیں جن کو اسماعیل سراج کہا جاتا ہے, وہ نقل کرتے ہیں ابن مسکان سے, ابن مسکان ابو بصیر سے روایت کرتے ہیں کہ ابو بصیر یہ کہتے ہیں کہ ابو الحسن اول نے یہ فرمایا. یہ حدیث کو میں نے اسناد کے ساتھ یہاں تک بتایا, ابھی حدیث بیان نہیں کی ہے, ابھی حدیث بیان نہیں کی ہے. ذرا سا اپنے سننے والوں کے لیے ابو الحسن اول حدیث سے اگر دلچسپی ہو تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے ائمہ میں 3 افراد ایسے ہیں جن کو آپ ابو الحسن سے, خاص طور پر محدثین جب احادیث کو نقل کرتے ہیں, ابو الحسن اول, ابو الحسن ثانی, ابو الحسن ثالث, یہ 3 ہیں کہ جن کا تذکرہ ملتا ہے. پہلے ابو الحسن جن کا تذکرہ ہوا وہ کون ہے؟ امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام. ابو الحسن ثانی امام ہشتم, ابو الحسن ثالث امام دہم. یہ باتیں یاد رکھیے, اس لیے کنفیوژن کی ضرورت نہیں ہے. ذمہ دار محدثین نے تنہا ابو الحسن کبھی نہیں استعمال کیا ہے, اس لیے کہ فوری طور پر جیسے ابو الحسن آیا آپ کے ذہن میں علی ابن ابی طالب آئے. حدیث میں کبھی علی ابن ابی طالب سے نقل کرتے ہوئے کسی حدیث کو ابو الحسن نہیں کہا. تو اگر کہیں کسی نے یہ کہا ہو تو اس کو سمجھ لیجئے کہ اس کا علم حدیث ہی کمزور ہے. اگر کوئی امیر المومنین کے تعلق سے ابو الحسن نے یہ فرمایا, نہیں, کبھی نہیں ہے. یہ علم حدیث, اصول حدیث میں رہتے ہوئے ایک جسارت کر رہا ہوں آپ تک اس پیغام کو پہنچانے کی کہ ذرا اس پر توجہ دیجئے اور اس پر توجہ فرمائیے. یہ بڑی اہم بات کر رہا ہوں اس لیے کہ ہمارے پاس نقل حدیث میں یہ چیزیں بڑی اہم ہیں, بڑی اہم ہیں. جذبات کی گفتگو نہیں ہے, لیکن جو جس کا منصب ہے اس منصب کو بیان کر دینا میرا فرض ہے. فرماتے ہیں علامہ مجلسی صاحب اصول کافی محمد ابن یعقوب کلینی سے کہ ابو الحسن اول نے فرمایا کیا؟ انہو لما حضر ابی الوفات, جس وقت موت میرے بابا کے سامنے آ کھڑی ہوئی. یہ کون ہے؟ ظاہر ہے کہ یہ 7ویں امام ہیں جو اپنے پدر بزرگوار کے تعلق سے حدیث کو بیان کر رہے ہیں کہ جب میرے پدر بزرگوار کے سامنے, میرے بابا کے سامنے موت نے حاضری دی تو بے اختیار
کیا کہا؟ قالا یا بنیا لا ینال شفاعتنا، دیکھو بیٹے ہماری شفاعت نہیں پہنچے گی من استخف بالصلاۃ. ایسا نہیں ہے کہ آپ کو سمجھ میں نہیں آیا، یقین جانی آپ کی سمجھ میں آ گیا، لیکن سنا آپ نے اس لیے کہ آپ عامل ہیں، آپ پابند ہیں. وہ جو بات کہہ کے جا رہے ہیں نا، بیٹے کیا کہہ رہے ہیں ابو الحسن اول؟ میرے بابا نے مجھ سے کہا دنیا سے جاتے ہوئے جبکہ موت حاضری دے رہی تھی، ایک مرتبہ کہا بیٹے ہماری شفاعت اس کو نہیں پہنچے گی کہ جو نماز کو خفی جانے گا، جو استخفاف نماز کرے گا، جو نماز کو سبک جانے گا. عزیزو لفظوں پہ نظر رہے، تارک الصلاۃ نہیں کہا ہے، جو نماز کو ترک کرے گا نہیں. یہ غلطیاں ہوتی ہیں انہی ممبروں سے. میں اس کو درست کرنے نہیں آیا، میں شاید اپنی فکر کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ جہاں نماز کو سبک نہ سمجھو، یعنی کیا مطلب ہے سبک سے؟ کیا مطلب ہے؟ کیا مطلب ہے؟ آپ کو اٹینٹو رہنے کی بات کی جا رہی ہے آپ کے تعلق سے. آپ کے اعضاء و جوارح کو کیا ورزش کے لیے آمادہ کیا جا رہا ہے؟ کیا آپ کے اعضاء و جوارح کو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ خاص جب تک نہ ہو اس وقت تک صلاۃ قائم نہیں ہوتی؟ نہیں، اس کے مطالب، اس کے معنی، اس کے مفاہیم کو خفی نہ جاننا، سبک نہ جاننا، کم نہ جاننا، استخفاف کبھی قائم نہ کرنا، روا روی میں کبھی نماز کو نہ لینا. ایسے نہ لینا کہ بس نماز پڑھے اور گزر گئے، نہ معنی سے کام، نہ مطلب سے کام، نہ مفہوم سے کام، نہ ایسنس سے کام، نہ اس کے اصول سے کام، نہ اس کے ضابطے سے کام، نہ اس کے انگریڈینٹ سے کام، نہ اس میں آنے والی نعمتوں سے کام. کبھی خفی نہ لینا، اس لیے کہ جنہوں نے خفی لیا وہ بھوک اور افلاس کا شکار ہو کے رہ گئے. اب سمجھ میں آ رہی ہے بات آپ کے؟ اس لیے کہہ رہا ہوں سننے والوں سے خاص طور پر کہ نمازیں پڑھنے کے بعد اگر اثرات صلاۃ قائم نہیں ہو رہے ہیں تو کہیں غلطی ہے، کہیں غلطی ہو رہی ہے. اس غلطی کو درست کرنے کی ضرورت ہے. استخفاف نہ ہو بیٹے، اور خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اس وصیت کو اگر کافی نے مجلسی کے حوالے کیا یا اب میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں تو فقط اس لیے کہ اس وصیت کو ایسے ہی منتقل ہونا تھا. اب جب وصیت کو پہنچا دیا گیا آپ اس وصیت میں داخل ہو گئے. یا تو ہاتھ اٹھا لیں یہاں پہ کہ ہمارا اس وصیت سے کوئی تعلق نہیں ہے. ایک باپ اپنے بیٹے سے کہہ رہا ہے we have nothing to do with it. اگر آپ کا یہ مرتبہ ہے اور یہ مقام ہے اور یہ کل سرمایہ ہے زندگی کا تو خدا بہتر جانتا ہے، مگر یہ وصیتیں منتقل اس لیے نہیں ہو رہی ہیں کہ یہ پرسنل کوئی گفتگو ہو رہی ہے. امتوں کی جو تہذیب کرتے ہیں نا، جو امتوں کی ہدایت کرتے ہیں، وہاں اس طرح سے گفتگو ہوتی ہے، وگرنہ مار دیے جاتے ہیں اور لاش کو گھسیٹا جاتا ہے. انہوں نے بھی حکومت کی ہے، ایسا بھی ہوا ہے. کیا ایسا نہیں ہوا خلافت میں؟ بہت ہوا، بہت ہوا، گھسیٹا گیا. آخری لفظ کیا تھا کوئی بتانے والا نہیں ہے کہ زبان پہ آخری لفظ کیا تھے، سوائے اس کے کہ ڈوبتی ہوئی جو شمع حیات تھی شاید اس کو ایک مرتبہ روشن کرنے کی کوشش کی گئی ہو. مگر یہاں پہ اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ زندگی ہے، موت ہے. ارے ہماری سراسر حیات ہے. یہ زندگی اور موت کا فلسفہ نہیں ہے، یہ زندگی ہماری مسلسل زندگی ہے. اور زندگی کو قائم کرنے کے تعلق سے یہ اصول آپ کو دیے ہیں بیٹے. ہماری شفاعت، اب دیکھیے میں آخری جملہ ہے میری تقریر کا، اس کے بعد مصائب میں چلے جائیں گے. ہماری شفاعت جو نتیجہ ہے عرفان نعمت کا، نعمت کو پہچاننے کا صلہ شفاعت ہے. اگر عرفان نعمت نہ ہو تو پھر شفاعت نہیں ہے. یہ بھی سن لیجئے، یعنی پہلے پہچانو پھر ایک مرتبہ تقاضا کرو. مولا مولا آپ جانتے نہیں، نہ اس کے آپ پاورز کو جانتے ہیں، نہ آپ اس کی قوتوں سے واقف ہیں. مولا بس آپ ہی بچانے والے ہیں. کیا جانتے ہیں آپ؟ کتنا بچاتے ہیں؟ کیا معلوم؟ اس کا مطلب یہ ہے عرفان نعمت کے بعد تقاضا ہو اس نعمت سے.
کہ اب شفاعت بھی تم ہی کرو گے، شفاعت بھی تم. اسی لیے آپ دیکھیے کہ وہاں پہ بدو عرب جب جاتے ہیں نا سرکار سید الشہداء کی بارگاہ میں، تو جس انداز سے گفتگو مکالمہ کرتے ہیں، پورا عرفان کے بعد مکالمہ ہے. تم ہی کرو گے، ہمیں نہیں معلوم، تم ہی کرو گے. اتنا اپنے آپ کو حوالگی کی منزل پر، سپردگی کی منزل، نعمت کے حوالے کر دے، نعمت کے حوالے کر. اس نعمت سے ہم اتنے نزدیک، نہیں معلوم کتنے جعفری یہاں بیٹھے ہیں. میں تو چاہتا ہوں کہ ان میں سے کبھی کوئی ایک یہاں پہ آ کے تقریر کرے اور اپنے جد کا تذکرہ کر کے مجھے بتائے. مگر میں ایک فخر کے ساتھ اور اعزاز کے ساتھ یہ گفتگو کر رہا ہوں اور یہ کہہ رہا ہوں، نام سے فرق نہیں پڑتا. انسان اگر اپنے آپ کو عامل بنا لے، ان اصولوں پر معین کر دے اپنے آپ کو، تو پھر علم کسی کی میراث نہیں ہے، علم کسی کی جاگیر نہیں ہے، علم کسی کا گھر نہیں ہے. یہ سب کے لیے کھلا ہوا ہے. جو آئے اس خزانے سے لے جائے، لے جائے. بیٹا ہماری شفاعت نہیں پہنچے گی، نہیں پہنچے گی. لا ینال شفاعتنا، یعنی کتنی باتیں چھوٹے سے جملے میں، کتنی باتیں. شفاعت ہم کرتے ہیں، کوئی اور نہیں کرتا. ہمارے علاوہ کوئی اور شفاعت کر ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ ہم نعمت کامل ہیں، ہم مکمل نعمت ہیں، تبھی تو شفاعت کر سکتے ہیں. وگرنہ یہ حق تھوڑی ہے جو کسی میں منتقل ہو جائے. نہیں، دنیا کی حکومت تمہاری صحیح، ہمارا تو ملک عظیم ہے. تمہاری جو چاہو تم حکومت بناؤ، مگر ملک عظیم ہمارا ہے. یہاں کی وہاں کی یہ عظمتیں ہمارے ساتھ ہیں، تمہارے ساتھ نہیں ہیں. بس خدا حافظ. بیٹے کو سالمہ کنیز ہے، اس کو بلایا اور ایک مرتبہ بلا کے کہا، دیکھو یاد رکھو، جنت خوشبوؤں کی جگہ ہے، محور ہے خوشبو کا. اور تم کو معلوم ہے یہ کہا ظالمہ، تمہیں معلوم ہے 2000 برس کی مسافت طے کرتی ہے یہ خوشبو، اس دنیا تک آتی ہے یہ خوشبو. مگر جو باپ کا نافرمان ہے نا، وہ اس خوشبو کو کبھی سونگ نہ سکے گا. جو آق ہے، جو آق شدہ ہے، وہ اولاد جس کو آق کر دیا گیا، وہ اس خوشبو سے محروم رہے گا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ گزرنے والا گزرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ نہ خوشبو سونگے گا نافرمان. بچوں، بیٹو، عزیزو، اپنے ماں باپ کی جس حد تک خدمت کر سکتے ہیں کیجئے، اس لیے کہ اسی میں شفاعت چھپی ہوئی، اسی میں شفاعت چھپی ہوئی. بس پری ریکویزٹس ہیں، ان کو پورا کر دینا، اس سے زیادہ نہیں ہے. اس کو ذہن پہ بوجھ نہ بنائیے، اس کو ذہن پہ بوجھ نہ بنائیے. اپنے آپ کو آمادہ کیجئے. کل تک جو ہوا وہ ہو گیا. اگر اس تقریر سے کسی ایک کو یہاں پہ ذرہ برابر بھی چمک نظر آتی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہی تو ہماری 5 تقاریر کا کل سرمایہ ہے، اثاثہ ہے، معال ہے، تبرک ہے، وہی سب کچھ. اور اگر یہ آواز اس کیمرے کے تھرو جا رہی ہے اور کہیں کوئی سن رہا ہے، تو اس انداز سے کہ میں نے تو کہا ہے، دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے. خدا حافظی کے ساتھ مل کے خدا حافظ کریں اس کو کہ جس کے تعلق سے آج ہم تابوت کی زیارت کریں گے. وقت میں نے ایک ظاہرے کے ایک تاخیر کی ہے، عمدن تاخیر کی ہے، اس لیے کہ پھر عرض کر رہا ہوں، یہ موقع غنیمت کے موقع ہیں. اور یہ موقع فقط غنیمت کے اس اعتبار سے نہیں ہے میرے تعلق سے، یہ قدر و منزلت کے موقع ہیں. ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے. وہاں کہہ دیا کہ بس خوشبو سونگ نہ سکے گا، خوشبو سے محروم رہے گا. یہ 2000 برس کی مسافت طے کر کے آتی ہے، نوری سال ہیں. اس کا جب ترجمہ کیا ہے، اس کی وضاحت جب کی ہے، 2000 نوری برس کی مسافت طے کر کے آنے والی خوشبو. یعنی اب خوشبو اور نور برابر ہو گئے. خوشبو اب مساوی ہے نور کے، یعنی روشنی بھی ٹریول کر رہی ہے، خوشبو بھی ٹریول کر رہی ہے. آج کی سائنس نے ابھی تک دریافت نہیں کیا. نور کی مسافت کو تو طے کر لیا، خوشبو کی مسافت کو طے نہ کر سکے. یہاں ابھی علم یہیں تک پہنچا ہے. بس نافرمانی نہ ہو، ماں باپ کے تعلق سے دل آزاری نہ ہو. اور بیٹے، ہم جا رہے ہیں، کفن بھی ہے، دفن کا اہتمام بھی ہے،
پوری وصیت بھی ہے. ابو جعفر منصور دوانقی نے جب وصیت نامے کو دیکھا ہے تو دیکھا ہے ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، 5 اوصیاء کا تذکرہ کیا ہے. ابو حمزہ شمالی نے وصیت نامے کے متعلق پوچھا، اور جب کسی نے کہا کہ اسماعیل ابن جعفر بھی ہیں، موسیٰ ابن جعفر بھی ہیں، ام حمیدہ بھی ہیں، منصور دوانقی بھی خود ہے، سلیمان بھی ہے، تو بے اختیار وہاں مولا کی شہادت ہے. یہاں ابو حمزہ شمالی کے چہرے پہ مسکراہٹ ہے کہ پروردگار نے کیسے محفوظ کیا ہے امام وقت کو، کس انداز سے محفوظ کیا ہے امام وقت کو، کہ جہاں پر امر عظیم کو رکھ دیا اس وصیت میں. تنہا اگر وصی کو معین کر دیتے تو اس وصی کا خاتمہ ہو جاتا. کہنے والے نے کہا منصور قتل اس لیے نہیں کیا جا سکتا وہ وصی کہ تو خود بھی تو ان میں ایک ہے، اگر ان کو قتل کرتے ہیں تو تجھے بھی قتل ہونا پڑتا ہے. یہ سن کے ایک مرتبہ بے ہوش ہو گیا. تاریخ یہ ہے کیا اہتمام تھا، کیا انتظام تھا، کس طرح سے آپ تک اس نقل امامت کو پہنچایا ہے، کس طرح سے آپ تک اس ثمر امامت کو پہنچایا ہے. یہ وہ عہد ہے، یہ وہ عہدہ ہے، یہ وہ وعدہ ہے، یہ وہ شے ہے لا ینال عہد الظالمین. یہ ظالموں تک پہنچنے والا نہیں ہے، نہ یہ عہدہ ظالموں تک جائے گا، نہ یہ شفاعت ظالموں تک جائے گی. شفاعت بھی من جانب اللہ ہے، امامت بھی من جانب اللہ ہے، نتیجہ نعمت کا ہے، ظاہر ہے وہ بھی اللہ ہی کی جانب سے ہے. مولا آپ سے خدا حافظ کرتے ہوئے بس اتنا کہنا چاہتا ہوں، آپ نے سارا انتظام کیا. بیٹا آپ کے پاس ہے، گھر والے آپ کے ساتھ ہیں، غلام آپ سے نزدیک ہیں، عزیز و اقارب آپ کے قرین ہیں. اطمینان سے وصیت کرتے ہیں. زہر اثر کر چکا ہے مگر ایک اطمینان ہے کہ بیٹا تو نگاہوں کے سامنے ہے، بیٹا تو ہے جو نگاہوں کے سامنے ہے، مگر وہ کیا کرے بیچارہ، وہ کیا کرے مظلوم. دیکھیے انہی کے نس کو آپ کی خدمت میں جاری کرتے ہوئے صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں، مولا ہمارے اس عمل کو مقبول کر لیجئے. آپ نے کبھی نہیں کہا میرا ذکر کرنا، آپ نے کہا میرے جد کا ذکر کرنا، مگر آج کی تاریخ میں آپ کا تذکرہ میں نے قائم کیا نا، آپ کو تو میں نے اساس میں رکھا ہے، مگر آپ بھی جب جاتے جاتے مڑ کے دیکھ رہے تھے نا تو کربلا والوں کو آپ یاد کر رہے تھے، اس طرح سے یاد کر رہے تھے. بیٹے میرے جد کی مصیبتوں پہ رو لینا، بیٹے میرے جد کی مصیبتوں پہ نوحہ پرپا کر لینا، بیٹے میرے جد کی مصیبتوں پر ایک مرتبہ ماتم کر لینا. مولا اسی سنت کو، اسی سیرت کو اپناتے ہوئے آپ کی خدمت میں آئے ہیں. حسین جا رہے تھے، ایک مرتبہ خدا حافظ کہا. 3 برس کی بچی نے دامن کو تھام کے کہا بابا کہاں جاتے ہو، بابا کس کے حوالے کر کے جاتے ہو، بابا کس کا ساتھ دے کے جاتے ہو. خدا حافظ سکینہ، خدا حافظ. اب محشر میں ملاقات ہوگی بیٹی، محشر میں ملاقات ہوگی. حسین گئے، بچی دمے قیمہ رہی، مگر زینب نے ایک مرتبہ امام وقت کو جھنجوڑ کے کہا سید الساجدین، بیٹا زین العابدین تمہارے بابا نظر نہیں آتے. ایک مرتبہ دمے قیمہ آئے، چوب کے سہارے سے پردہ الٹا، افق کربلا کی طرف دیکھ کے بے اختیار کہا پھوپھی اماں، بابا کا سر نوکے نیز، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. تقریر کے 2 دقیقے باقی ہے. جانے والا کہہ رہا ہے دیکھو نماز کو کبھی سبک نہ جاننا، نماز میں کبھی استخفاف نہ ہو جائے، نماز میں کبھی نہ ہو جائے.
مولا ایسی نمازیں ہم سے پڑھوا دیجئے کہ محشر میں آپ شفاعت کر سکیں. مولا بس اس نماز کا نہیں اس سجدے کا تذکرہ کروں. ایک مرتبہ پشت فرس پہ جھومتے ہوئے جب ایک مرتبہ سجدے میں گئے ہیں تو یہی تو کہا تھا پروردگار وہ جس کو تو نے دارائے نعمت قرار دیا ہے آج اپنی قربانی کے ساتھ اس طرح سے آیا کہ اب حسین نہیں ہے بس تو ہی حسین. عالم میں بپا ہے حشر ہے عالم میں بپا ہو گئی جعفر پہ جفا حشر ہے عالم میں بپا حشر ہے عالم میں بپا ہو گئی جعفر پہ جفا ہو گئی جعفر پہ جفا حشر ہے عالم میں بپا حشر ہے عالم میں بپا ہو گئی جعفر پہ جفا ہو گئی جعفر پہ جفا دے دیا منصور نے صادق کو زہر دے دیا منصور نے صادق کو زہر شہنے کی دنیا سے قضا شہنے کی دنیا سے قضا حشر ہے عالم میں بپا حشر ہے عالم میں بپا ہو گئی جعفر پہ جفا ہو گئی جعفر پہ جفا حشر ہے عالم میں بپا حشر ہے عالم میں بپا ہو گئی جعفر پہ جفا ہو گئی جعفر پہ جفا آج ہوئے موسی کاظم یتیم آج ہوئے موسی کاظم یتیم باپ کا صدمہ ہے بڑا باپ کا صدمہ ہے بڑا حشر ہے عالم میں بپا حشر ہے عالم میں بپا ہو گئی جعفر پہ جفا ہو گئی جعفر پہ جفا حشر ہے عالم میں بپا حشر ہے عالم میں بپا ہو گئی جعفر پہ جفا چین حضرت کو ملائے غم چین حضرت کو ملائے غم سہتے رہے ظلم و جفا سہتے رہے ظلم و جفا حشر ہے عالم میں بپا حشر ہے عالم میں بپا ہو گئی جعفر پہ جفا ہو گئی جعفر پہ جفا حشر ہے عالم میں بپا حشر ہے عالم میں بپا ہو گئی جعفر پہ جفا حال یتیموں کا ہے غم سے تباہ حال یتیموں کا ہے غم سے تباہ کرتے ہیں صباح و بکا کرتے ہیں صباح و بکا حشر ہے عالم میں بپا حشر ہے عالم میں بپا ہو گئی جعفر پہ جفا ہو گئی
جعفر پہ جفا ہے، دے دیا منصور نے صادق کو زہر، دے دیا منصور نے صادق کو زہر، شہن کی دنیا سے خزا ہے، شہن کی دنیا سے خزا ہے، گھر ہوا ویران مدینہ لٹا، گھر ہوا ویران مدینہ لٹا، رہنما قتل ہوا ہے، رہنما قتل ہوا ہے، یا حسین 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 ملتی نہیں کوئی مثال ایسی دہر میں، ملتی نہیں کوئی مثال ایسی دہر میں، ملتی نہیں کوئی مثال ایسی دہر میں، ملتی نہیں کوئی مثال ایسی بے گور و کفن بھائی، بے گور و کفن بھائی، ہم شیر سفر میں، ملتی نہیں کوئی مثال ایسی دہر میں، ملتی نہیں کوئی مثال ایسی دہر میں۔ حق فاطمہ زہرا کا غصب جس نے کیا ہے، حق فاطمہ زہرا کا غصب جس نے کیا ہے، وہ دوست بھلا کیا ہے، وہ دوست بھلا کیا ہے، پیغمبر کی نظر میں ملتی نہیں کوئی مثال ایسی دہر میں، ملتی نہیں کوئی مثال ایسی دہر میں۔ 6 ماہ کے بچے کو بھی نیزے پہ چڑھایا، 6 ماہ کے بچے کو بھی نیزے پہ چڑھایا، کیا چھوڑا ہے امت نے، کیا چھوڑا ہے امت نے میرے بھائی کے گھر میں، ملتی نہیں کوئی مثال ایسی دہر میں، ملتی نہیں کوئی مثال ایسی دہر میں۔ خاموش چلی جاؤں بھلا شام میں کیسے، خاموش چلی جاؤں بھلا شام میں کیسے، شبیر کا لاشا ہے، شبیر کا لاشا ہے میری راہ گزر میں، ملتی نہیں کوئی مثال ایسی دہر میں، ملتی نہیں کوئی مثال ایسی دہر میں۔ خاموش چلی جاؤں بھلا شام میں کیسے، خاموش چلی جاؤں بھلا شام میں کیسے، شبیر کا لاشا ہے، شبیر کا لاشا ہے میری راہ گزر میں، ملتی نہیں کوئی مثال ایسی دہر میں، ملتی نہیں کوئی مثال ایسی دہر
عابد نے کہا خون یوں ہی روتا رہوں گا، عابد نے کہا خون یوں ہی روتا رہوں گا، پھپھی کی اسیری نے، پھپھی کی اسیری نے کیے زخم جگر میں، ملتی نہیں کوئی مثال ایسی دہر میں، ملتی نہیں کوئی مثال ایسی دہر میں۔ 6 ماہ کے بچے کو بھی نیزے پہ چڑھایا، 6 ماہ کے بچے کو بھی نیزے پہ چڑھایا، کیا چھوڑا ہے امت نے، کیا چھوڑا ہے امت نے میرے بھائی کے گھر میں، ملتی نہیں کوئی مثال ایسی دہر میں، ملتی نہیں کوئی مثال ایسی دہر میں۔ بہتے ہیں غم شام میں جو آنسو وہ کہاں ہے، بہتے ہیں غم شام میں جو آنسو وہ کہاں ہے، محشر میں ملیں گے وہ، محشر میں ملیں گے وہ تمہیں لال و گوہر میں، ملتی نہیں کوئی مثال ایسی دہر میں، ملتی نہیں کوئی مثال ایسی دہر میں۔ کیوں کرنا امیرات کہے غم کا یہ نوحہ، کیوں کرنا امیرات کہے غم کا یہ نوحہ، ہر ظلم کا منظر ہے، ہر ظلم کا منظر ہے میری دیدہ وطن میں، ملتی نہیں کوئی مثال ایسی دہر میں، ملتی نہیں کوئی مثال ایسی دہر میں۔ بے گور و کفن بھائی، بے گور و کفن بھائی ہم شیر سفر میں، ملتی نہیں کوئی مثال ایسی دہر میں۔ اللهم صل على محمد۔ السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وناخت برحلك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت ومعي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم۔ السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، خصوصا سيدي ومولاي أبو الفضل العباس يا ابن أمير المؤمنين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ السلام عليك يا غريب الغرباء، السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء، سلطان أبو الحسن علي بن موسى أيها الرضا، كن شفيعنا وشفيع والدينا في يوم الجزاء ورحمة الله وبركاته۔ السلام عليك يا صاحب العصر والزمان، السلام عليك يا شريك القرآن، السلام عليك يا إمام الإنس والجان،
الأمان 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 من فتنة الزمان. عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك. السلام عليك ورحمة الله وبركاته. مومنین نیاز کا انتظام ہے، آپ لوگ نیاز چک کر جائیے.